ممبران اراکین اسمبلی نے عرض اٹھا لیا، چونکہ اس اسمبلی کے حوالے سے مختلف پارٹیوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر ہم نے ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب جو نیشنل پارٹی کے نائب صدر ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ کم از کم اس الیکشن کو صاف اور شفاف طریقے سے کرتے، اور جو واقعتاً جو لوگ منتخب ہوئے تھے ان کو موقع دیا جاتا۔ اگر کسی نے 200 ووٹ لیے تو اس کے 20,000 ہو گئے، کسی نے 800 لیے تو اس کے 8,000 ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ کا جب تقرر ہوا تو ڈاکٹر مالک صاحب اور آپ کے دوسرے ممبران نے ان کو مبارکباد دی۔ کیا وزیر اعلیٰ کے ساتھ آپ لوگوں کا تعاون رہے گا؟ اچھے کام کریں گے، ہم بالکل ان کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن ابھی جو بارشیں ہوئی اور باقاعدہ بہت سے علاقے ڈوب گئے، جیسے گوادر میں بہت پانی ہے۔ کہتے ہیں بھائی سی پیک کا جھومر جو ہے گوادر ہے، صحیح، یہی کہتے تھے ارجانا۔ جی، اب کوئی 70 ارب ڈالر جو ہے وہ سی پیک کے نام پہ آیا ہے اس ملک میں، لیکن آج جو ہے گوادر کا انفراسٹرکچر نہیں ہے، گوادر میں سیویج نہیں ہے، لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ سارے چیلنجز ہیں اس نئی حکومت کے لیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر یہ سرفراز بگٹی صاحب آئے ہوئے ہیں، نوجوان آدمی ہیں، وہ تو یہی ہے کہ بیانی میں اس نے کیا ہے کہ بھئی میں میرٹ کروں گا، میں کام کروں گا۔ تو بلوچستان کے ایشوز جو ہیں وہ ایشوز ہیں جو پینڈنگ ہیں وفاق کے ساتھ۔ سب سے بڑا مسئلہ جو الیکشن سے پہلے بھی تھا، پھر الیکشن آ گئے، وہ مسئلہ دب گیا، وہ مسنگ پرسنس کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسنگ پرسنز جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، انٹرنیشنل مسئلہ ہے۔ اس سے بہت بدنامی بھی ہوئی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی یہی کہتی ہے، ابھی تو یونائٹڈ نیشن کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ سارے مسئلے بلوچستان میں اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ بلوچستان کو انہوں نے کبھی بھی وفاقی وحدت نہیں سمجھا۔